آپ نے ریت کے صحرا کا نام تو ضرور سنا ہوگا، لیکن کیا کبھی برف کے صحرا کا نام سنا ہے؟ جی ہاں، ایک ایسا براعظم جہاں سالہ سال برف پڑتی ہے، جہاں کا ٹیمپریچر 90 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور اتنی موٹی برف ہوتی ہے کہ جس کی موٹائی 4 کلومیٹر تک پھیل چکی ہے۔ آج ہم بات کریں گے براعظم انٹارکٹیکا کے بارے میں، ایک ایسا براعظم جہاں انسان کا سانس لینا تو دور، زندہ رہنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جو سب سے پر اسرار دنیا کی سب سے خطرناک ترین جگہوں میں جس کا شمار کیا جاتا ہے۔ ایک برفانی دنیا جہاں وقت رکا ہوا ہے، زندگی جمی ہوئی ہے اور ایسے راز چھپے ہیں جو انسانیت کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو انٹارکٹیکا۔ انٹارکٹیکا زمین کے جنوبی ترین حصے میں واقع ہے اور یہ براعظم تقریباً 14 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ یورپ سے بھی بڑا ہے، لیکن یہاں کوئی مستقل شہر یا ملک نہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کے 98% حصوں پر برف پھیلی ہوئی ہے۔ یہ برف دراصل زمین کا ایک حفاظتی غلاف ہے جو دنیا کا موسم اور سمندروں کے توازن کو قائم کی ہوئی ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کے سب سے سرد مقام میں سے ایک مقام ہے، جہاں پہ چلنے والی ہوائیں 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تحقیق کرنا سائنسدانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہاں موجود برف دنیا کی تازہ پانی کا 70% ہے۔ یہ ایک قدرتی فریزر ہے جو زمین کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ یہ جان کر حیرت ہوگی، انٹارکٹیکا صرف سرد نہیں بلکہ دنیا کا سب سے خشک براعظم بھی ہے۔ بعض جگہوں پر سالہ سال کوئی برف نہیں پڑتی اور نہ ہی کئی جگہوں پر بارش ہوتی ہے۔ اسے پولر ڈیزرٹ کہا جاتا ہے۔ زمین کے سب سے سنسان خطے جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں سب سے زیادہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے قدرتی نظارے صرف اور صرف انٹارکٹیکا میں ہی مل سکتے۔ انٹارکٹیکا میں دنیا کی سب سے بڑے گلیشیئر موجود ہے۔ سب سے زیادہ خوفناک ٹوئسٹڈ گلیشیئر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ مکمل طور پر پگھل جائے تو سمندر کا لیول 3 میٹر تک بڑھ سکتا ہے۔ سوچیں، نیو یارک، لندن، ممبئی اور کراچی جیسے شہر ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب سکتے ہیں۔ سائنسدان روز اس گلیشیئر پر نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ ٹائم بم کی طرح کام کرتا ہے کہ اگر اچانک سے یہ برف پگھلنے لگے تو دنیا کے کئی بڑے شہر کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ برف کی 4 کلومیٹر موٹی تہہ کے نیچے چھپی ہے ایک جھیل، ایک ایسی جھیل جہاں پر زندگی کے اثرات پائے جاتے ہیں، جہاں پر خوبصورت قسم کی مچھلیاں، اس کے علاوہ سمندری جانور اور انسانی زندگی کے ایسے راز جو سائنسدانوں کو تحقیق پر آمادہ کرتے ہیں، اسی جھیل کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کے ایسے جراثیم دریافت ہوئے گئے جو کسی اور سیارے پر ہمیں نہیں ملتے۔ اگر یہاں زندگی دریافت ہو گئی تو یہ ثبوت ہوگا کہ خلا کے برفانی سیاروں پر بھی زندگی موجود ہو سکتی ہے۔ انٹارکٹیکا ہمیشہ برفانی نہیں تھا۔ لاکھوں سال پہلے یہاں گھنے جنگلات اور جانور بستے تھے۔ آج برف کے نیچے دبے ہوئے جانوروں کے فوسل دریافت ہو رہے ہیں، جیسے کہ بڑے سے بڑے ڈائناسور کا فوسل جو زمین پر صرف اور صرف انٹارکٹیکا پر ہی دریافت ہوا، اور ایسے فوسل جن سے پیٹرول وغیرہ نکلتا ہے، یہ سارے فوسل انٹارکٹیکا سے ہی دریافت کیے جا چکے ہیں۔ جہاں انسان بمشکل زندہ رہتا ہے وہاں قدرت کے شاہکار پائے جاتے ہیں۔ سب سے مشہور ہے امپیریئر پینگوئن۔ برفانی سمندروں میں بلیو وہیل بھی رہتی ہے جو زمین کے سب سے بڑی مخلوق ہے۔ سیل، پرندے
اور ایسی قسم کی مخلوقات جو انسان کے تصور سے بھی باہر ہے، یہ سب کے سب انٹارکٹیکا میں پائے جاتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کی سمندری دنیا میں ایک اصل چیز پائی جاتی ہے جسے کرل بولتے ہیں۔ یہ چیز دراصل سمندر کے اندر موجود مچھلیوں کی زندگی کی بقا کی نشانی ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اگر یہاں سے کرل کا خاتمہ ہو جائے تو مخلوق سمندر کے اندر پائی جاتی ہے اس کا بھی اس دنیا سے خاتمہ ہو جا سکتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک ننھی سی چھوٹی سی مخلوق شمار ہوتی ہے، لیکن اس کا کردار بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم ہے۔ سمندر کے اندر پائے جانے والے قیمتی مخلوقات سب کی سب اسی پر منحصر کرتی ہیں، کیونکہ یہی غذا ان کو سمندر کے اندر جینے پر مجبور کرتی ہے۔ انٹارکٹیکا کی راتوں میں آسمان پر سب سے دلکش نظارہ ہے جنوبی روشنی۔ یہ سب سرخ اور جامنی روشنیوں کا دراصل زمین کے مقناطیسی میدان اور سورج کی توانائی کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ برفانی خاموشی میں یہ روشنی ایک جادوئی منظر تخلیق کرتی ہے۔ سائنسدان اسے زمین کی قدرتی شیلڈ کا ثبوت کہتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد براعظم ہے جہاں پر کوئی ملک حکومت نہیں کر سکتا۔ 1959 میں ایک معاہدہ طے پایا جس کا نام تھا انٹارکٹک ٹریٹی، جس کے تحت دنیا کا کوئی بھی ملک اس خطے پر، اس براعظم پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتا۔ نہ ہی کوئی بھی انسان، نہ ہی کوئی فوج اور نہ ہی کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی یہاں پر اپنا لوہا آپ منوا سکتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو اس انٹارکٹیکا کو سب سے دنیا کا مشہور ترین گلیشیئر بنا دیتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں تقریباً 70 مستقل اسٹیشن ریسرچ کے بنائے جا چکے ہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف یہاں پر ریسرچ کرنا ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ یہاں صرف اور صرف سائنسدان ہی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ سائنسدانوں کے لیے الاؤ کی جا سکتی ہے۔ یہ جگہ زمین پر ہوتے ہوئے بھی خلا جیسی محسوس ہوتی ہے۔ سخت سردی، کم نمی اور تیز بارشیں، ہوائیں، یہ سب اس بات کا ثبوت دیتی ہیں کہ یہ جگہ قدرت کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے۔ امریکہ کی مشہور کمپنی ناسا بھی اس جگہ پر تحقیق کر رہی ہے کہ یہ آخر جگہ زمین کے اندر ہی موجود ہے یا آسمان سے آیا ہوا ایک ایسا سیارہ جو انسان کی پہنچ سے آج تک دور رہا۔ جی ہاں، برف کے اس براعظم کے نیچے کئی آتش فشاں بھی موجود ہیں، جن میں ماؤنٹ ایورسٹ سب سے مشہور ہے۔ یہ آتش فشاں آج بھی سرگرم ہے اور اس کے دہانے پر ہمیشہ لاوے کی جھیل موجود رہتی ہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ انٹارکٹیکا صرف برف کا نہیں بلکہ آگ اور برف کا ملاپ ہے۔ یہ آتش فشاں مستقبل میں برف کو پگھلانے کا اہم کام سر انجام دے سکتی ہے۔ انٹارکٹیکا کو موت کا قید خانہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں برف کی تہوں میں زمین کے لاکھوں سال پرانی تاریخ چھپی ہے۔ سائنسدان برف کے نمونوں کو کھود کر پرانے موسم، ہوا اور گیس کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہر برفانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کے موسم نے کس طرح کروڑوں سالوں میں انسان اور فطرت کو بدلا۔ انٹارکٹیکا انسان کے لیے سب سے مشکل مقام ہے۔ یہاں کے دن 6 ماہ لمبے ہوتے ہیں اور راتیں بھی 6 ماہ لمبی ہوتی ہیں۔ اندھیرا اور تنہائی انسان کے ذہن کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے سمندری بہاؤ دنیا کے موسموں کو متوازن کرتے ہیں۔ اگر یہ نظام بگڑ جائے تو دنیا کے باقی براعظم بھی شدید ماحولیاتی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا وہ مقام ہے جہاں ماحولیاتی تبدیلی کی سب سے بڑے ثبوت ملتے ہیں۔ یہاں کے گلیشیئر کی تیز پگھلاہٹ بتاتی ہے کہ زمین گرم ہو رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں صرف انٹارکٹیکا تک محدود نہیں رہتی بلکہ دنیا کے ہر ملک کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ براعظم ہمیں خبردار کرتا ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ برف کے نیچے چھپے ہیں قدیم ذخائر، کاربن، میتھین اور ایسی گیسز جو زمین کے درجہ حرارت میں خطرناک اضافہ کر سکتے ہیں۔
यही वजह है कि साइंसदान इसे कार्बन टाइम बॉम्ब कहते हैं। ये बरआज़म न सिर्फ कुदरती राज बल्कि मुमकिन तबाही के बीच में भी एक अपना अंदाज रखता है। यही वजह है दुनिया की नज़रें इस बर्फानी ख़जाने पर पड़ी हुई है। सवाल ये है, क्या इंसानियत इसे इल्म के लिए महफूज रखती है या अपनी लूट मार के लिए? यहाँ लाखों परिंदे मौसम गर्मा में घोंसले बनाते हैं, जिनमें एल्बास्टर और दीगर परिंदे समुंदर पर हज़ारों किलोमीटर उड़ते हैं और वापस इस बर्फानी साहिल पर आ जाते हैं। इनका ये सफ़र हैरत अंगेज मिसाल पेश करता है। अंटार्कटिका से टूटकर निकलने वाली बर्फ पहाड़ बाज़ औक़ात शहरों जितने बड़े होते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता समुद्रों में तैरते हैं और कई बरसों तक कायम रहते हैं। इनका मंजर एक तैरता हुआ किला लगता है, मगर ये समुद्री जहाज़ों के लिए मौत का जाल बिछा देते हैं। मशहूर टाइटैनिक जिस बर्फीले पहाड़ से टकराया था, वो भी अंटार्कटिका से बिछड़ा हुआ एक पहाड़ का हिस्सा था। बर्फ के नीचे ऐसे गार, दरिया और झील दरियाफ्त हो चुके हैं जो सदियों से रोशनी से महरूम हैं। ये पोशीदा दुनिया साइंस के लिए एक नया कायनाती राज है। मुमकिन है इनमें ऐसे मैग्नेट्रॉन्स छुपे हों जो ज़मीन के शुरुआत की कहानी सुनाएं। अंटार्कटिका को ज़मीन के सबसे खामोश तरीन बरआज़म में शुमार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई शोर है ना ही कोई ट्रैफिक। यहाँ हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है। ये खामोशी इंसान को अपनी तरफ मबज़ूल करती है और अपने अंदर झांकने का एक कुदरती नमूना पेश करती है, जैसे पूरी कायनात सांस रोक कर खड़ी। अंटार्कटिका हमें एक सबक देता है, कुदरत के साथ हम आंधी में जीना ही बका की ज़मानत है। ये बरआज़म इल्म, सब्र, बर्दाश्त और एहतियात का इस्तारा है। अगर हमने इस पैगाम को समझ लिया तो ज़मीन पर ज़िंदगी हमेशा कायम रह सकती है। अगर नहीं तो बर्फ़ के ये किले हमें हमेशा के लिए ढांप सकते हैं। ये थी अंटार्कटिका की कहानी। और समुंदर के अंदर ऐसे ऐसे राज मौजूद हैं जो इंसानी सोच से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन आप सब ने परेशान नहीं होना, क्योंकि हमारा चैनल ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाएगा जिसको सोचकर आपका दिमाग दंग रह जाएगा। बनी रहे हमारे YouTube चैनल फैक्टोनरी से, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।